اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، پس انہیں اسی طرح چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پا لیں جس میں وہ غش کھا کر گر پڑیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے ایک حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس حال میں یہ لوگ ہیں اب انہیں آپ اس حال پر چھوڑ دیں۔ یہ بات بڑی ظاہر ہے، ہر مسلمان اس چیز سے واقف ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات لے کر لوگوں کے پاس آتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لوگوں کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، ہر طرح کی ناکامیوں سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بندے پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ناکامیاں بھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہر حال میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ناکامی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے، اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے ہی انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، بعض کو نہیں آتی۔ اب جن کو سمجھ نہیں آتی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرماتے ہیں فذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیں، کیونکہ آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کے حکم نہ مانے تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، دیکھا تو نہیں عذاب آتا ہوا، لے آئیں عذاب آنا ہے تو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اور وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ وہ کسی کے تانا دینے سے، کسی کے جوش دلانے سے وہ جوش میں نہیں آ جاتا کہ لو پھڑو پھر جو تسی ہونے آ دے ہوتے، یہ نہیں۔ اس کی اپنی حکمت ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ جب وہ وقت آنا ہے میں نے یہ کو پکڑ لینا ہے، یہ میری دست رس سے باہر نہیں ہو سکتے، کہاں جائیں گے؟ تو لہذا یہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب ان کو چھوڑ دو اس دن کے لیے جو دن آئے گا اور یہ اس کی تاب نہ لا سکیں گے، یہ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے۔ جب اس عذاب کو دیکھیں گے ان کے ہوش اڑ جائیں گے، یصعقون، یہ غش کھا کر گر پڑیں گے۔ چھوڑ دیجئے ان کو اس دن کے لیے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس روز ان کی فریب کاری ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ وہ جتنا بھی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مقصود ان کا کامیابی حاصل کرنا ہے کہ اسلام کو مٹا دیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا ان کی پکڑ کا، ان پر قہر و غضب نازل ہونے کا دن آ جائے گا، تو یہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ جو اعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسلام کے خلاف جتنی سازشیں، جتنی باتیں بھی انسان کرتا ہے، وہ اپنے لیے وبال بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کوئی بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ان کی کارستانیاں، ان کی فریب کاریاں بھی ان کے کام نہیں آئیں گی، یعنی عذاب سے نجات نہیں دلا سکیں گی، اور بھی کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک یہ ظالم جو ہیں ایک عذاب دنیا میں بھی اس سے پہلے ان کے لیے ہے۔ اگر مشرکین مکہ لیے جائیں تو مرنے سے پہلے کئی عذاب اللہ پاک نے ان کو دیے، کئی سال تک وہ قحط میں مبتلا رہے، پھر وہ منتیں کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس سفیر بھیجتے تھے کہ خدا کے لیے ہمارے لیے دعا کریں، ہم مر رہے ہیں، سوکھے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں ان کو تہس نہس کیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، بڑی ان کی وہ طاقتیں جو تھیں وہ نیست و نابود ہو گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا میں بھی جو دین کا دشمن ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اس پر کئی طرح کے عذاب آتے رہتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ کئی بار گناہ کی پاداش میں بندے کو پکڑ ہوتی ہے، وہ نہیں سمجھتا۔ ہاں جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے نا، جو اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ایک طرح کا منافق ہی ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو منافق ہوتا ہے نا، وہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، سرکار فرماتی ہیں کہ اونٹ کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کس لیے باندھا گیا ہے اور کس لیے ان کو چھوڑا گیا ہے۔ اس کا مالک اس کو کبھی باندھ دیتا ہے، کبھی اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، وہ پھرتا رہتا ہے، لیکن اونٹ کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کس لیے باندھا گیا ہے اور کس لیے چھوڑا گیا ہے۔ یہ منافق جو ہے یہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس پر کوئی اگر آتی ہے کوئی مصیبت تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ ماں باپ ہیں، جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ ان کا موڈ ذرا مختلف دیکھے تو اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دوست اگر بولنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس چیز میں محسوس کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو مومن ہوتا ہے اس پر جب کوئی ایسی گرفت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، لیکن منافق کو یہ نہیں پتہ چلتا، اور جو یہ محسوس کرتا ہے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ ہاں جی، اور اللہ والے فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ مصیبت جو تمہیں غفلت سے بیدار کر دے اور تیرا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے تو وہ 1000 نعمت سے بہتر ہے۔ بندے کو کوئی پریشانی آ گئی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا ہے، تو وہ پریشانی 1000 نعمت سے بہتر ہے جس نے اللہ کی طرف اس کا رخ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سچے مسلمان کی حیثیت سے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔